السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، نہم جماعت کے ایک نئے ویڈیو لیکچر کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اقتباس کی تشریح کو سمجھیں گے، اور ہمارا آج کے سبق کا عنوان ہے کلیم اور مرزا ظاہر داد بیگ، جس کے مصنف ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ایک مشہور ناول نگار ہیں، اور ان کی ناول نگاری کو اور ان کے محاورات کو اردو کے اندر جو ہے وہ ایک سند مانا جاتا ہے۔ آئیے ذرا بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے اسی طرح سوال بتایا ہے آپ کو، جیسے کہ پچھلی ویڈیوز کے اندر میں بتا چکا ہوں ہر سبق کے حوالے سے، کہ آپ کو بورڈ میں یہ 2 پیراگراف آئیں گے، 2 اقتباس آئیں گے، اس میں سے آپ کو ایک کرنا ہوگا، اور اسی طرح آپ اس پیراگراف کے کچھ شروع کی بات، درمیان میں اسی طرح ڈیش یا خالی جگہ لگا کر اس کی آخری لائن کو لکھیں گے، اور اس کے بعد حوالہ متن، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام یاد رکھیے، کیونکہ اس کا میں پہلے بتا چکا ہوں اس کا ایک نمبر ہے، تو آپ سبق کے عنوان اور مصنف کے نام کو لکھیں گے۔ جیسے سبق کا عنوان ہے مرزا کلیم اور ظاہر دار بیگ، اس کے بعد مصنف کا نام جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ڈپٹی نذیر احمد دہلوی۔ اس کے بعد اسی طرح خط کشیدہ الفاظ آپ کو 3 دیے جائیں گے، ان کے آپ الفاظ اور معنی لکھیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کے اجمالی سیاق و سباق کو بیان کریں گے۔ آئیے ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں گے کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ایک مشہور زمانہ ناول نگار ہیں، اور ان کی ناول نگاری اور ان کی تحریروں کا اصل مقصد، اور آپ یہ کہہ لیں کہ اصل موضوع، تربیت اولاد ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ایک شخصیت نسو ان کی اس ناول نگاری کا ایک اہم کردار ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہیضے کی بیماری ہوتی ہے، اور ڈاکٹر اس کو آ کر نیند آور دوا دیتا ہے، اور وہ خواب میں آخرت کی اپنی دل دہلا لینے والے منظر دیکھتا ہے، اور جیسے اس کو ہوش آتی ہے وہ اپنی تربیت اولاد کے حوالے سے اپنی غفلت کو دیکھتا ہے، تو اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، اور وہ اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے اور یہ طے کرتے ہیں کہ ہم مل کر اپنی اولاد کی تربیت کریں گے۔ اس ناول کے اندر کلیم، جیسا کہ عنوان کے اندر لکھا ہے، یہ ان کا بیٹا ہے نسو کا، اور وہ کسی بات پر ناراض ہو کر اپنے گھر کو چھوڑ جاتا ہے، اور بنیادی طور پر وہ ایک اچھا شاعر ہے، لیکن ابھی وہ آپ یہ کہہ لیے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھتا ہے جہاں اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ والدین کی عزت اور احترام کا کیا رتبہ اور مقام ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے اپنے ایک دوست جو کہ بنیادی طور پر ایک دھوکے باز، ایک چرب ساز انسان ہے، جو باتوں باتوں میں انسان کو لوٹ لیتا ہے، ایک ٹھگ کی حیثیت سے ہے، اور اس نے کلیم کے سامنے اپنے آپ کو بڑا امیر کبیر بتایا، اور بتایا ہے کہ وہ ایک جمع دار، ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایک اس وقت انگریز حکومت کے اندر ایک فوجی تمغہ یا اعزاز ہوا کرتا تھا۔ تو وہاں وہ بتاتا ہے، اور وہاں جا کے پتہ لگتا ہے کہ وہ تو ایک بڑا ہی غریب ہے، لیکن بڑا ہی چالاک اور بڑا چرب ساز ہے۔ وہاں جاتا ہے، اور وہاں جا کر وہ اس کو ایک مسجد میں لے جاتا ہے، اور مسجد کیا ہے، کھڑی اینٹوں کا فرش ہے، اور گرد و غبار سے جو ہے وہ اٹا پڑا ہے، اور چمگادڑوں کا مسکن ہے، اور وہاں پر انہوں نے بیٹ کر گند ڈال رکھا ہے، اور وہ اس کو اپنے گھر سے ایک پرانا سا سرہانہ اور جناب اس کو ایک دری سی دیتا ہے، اور وہاں اس کو آرام کے لیے رات پر چھوڑ دیتا ہے، اور اسی کی جیب سے کچھ پیسے نکلوا کر اس کو کچھ دال وال کھلا کر، لیکن اپنی باتوں کے اندر کہ کیا ہی عمدہ چنے ہیں، کیا ہی عمدہ دال ہے، کیا ہی ان کی خوشبو ہے، کیا بھینی بھینی سی، اور یہ انداز کے ساتھ، اور وہاں پر رات میں بڑی مشکل سے پہلے اس کو نیند نہیں آتی، گھر میں آرام دہ بستر نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور وہ بھی یہ کہہ کر چلا گیا کہ میری بیوی جو ہے وہ بیمار ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ میں جو جن کا آپ کو نام جمعدار صاحب کا لینا تھا، وہ بنیادی طور پر میں ان کا لے پالک ہوں یا ان کی منہ بولی اولاد ہوں، لیکن اب انہوں نے مجھے اپنی جائیداد جو ہے وہ اس کا مسائل بن گئے ہیں، تو اب میں اچھا نہیں لگتا، تو میں تو بڑا ہی تمیزدار، اور یہ اس کا دوست ظاہر دار بیگ اس کو سمجھاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، یہ کہانی آگے چلتی ہے، اور یہاں پر ذلیل اور رسوا ہو کر وہ رات گزارتا ہے، اور ذلیل اور رسوا ہو جانے کے بعد اچانک اس کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ دنیاوی ایک دھوکہ تھا، لوگ بڑے چالاک اور بڑے چرب ساز ہیں، اور اپنی زبان کے ذریعے اور دکھلاوے کے ذریعے انسانوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور انسان کا اس دنیا کے اندر رب العزت کے بعد اگر کوئی ذات اس سے محبت کرنے والی ہے اور اس کا احترام کرنے والی ہے اور اس سے پیار کرنے والی ہے اور اپنی جان سے زیادہ اس کو عزیز رکھتی ہے، تو وہ انسان کے والدین ہیں۔
اس کے آگے وہ چلتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ساری رات وہاں گزارتا ہے، جب صبح اٹھتا ہے تو دن چڑھا ہوتا ہے اور فجر کا وقت گزر گیا ہوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کی جسم کے اوپر گندگی اور مٹی اور غلاظت لگی ہوئی ہے، اور جس صف پر سویا تھا وہ بھی چوری ہو گئی ہے، اور سرہانہ بھی کوئی لے گیا ہے، اور وہ ایک بھیانک جو ہے وہ ایک بھوت کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور اس کے بال اور اس کا پورا جسم جو ہے وہ مٹی میں اٹے ہوئے ہیں، اور وہ جو قمیض اتار کر سویا تھا، یا جو اس کے پاس کچھ پیسے موجود تھے، یا اس کی ٹوپی جو اس وقت بر صغیر پاک و ہند کے اندر ایک ادب اور احترام کے اور ایک بڑے انسان کی علامت سمجھی جاتی تھی، وہ سب کچھ غائب ہے، اور اب یہ ننگے پاؤں بیٹھا ہے۔ وہ کسی طرح شام کے ہونے کا انتظار کرتا ہے، اور پھر وہاں پر جاتا ہے، اور وہاں بھی اس کے ساتھ ایک عجیب تماشا یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں، اور پھر بعد میں اسے کہتے ہیں ہاں تم وہ تو نہیں، دیکھنا یہ کہیں سرہانہ اور چادر ہماری یہ چیزیں لے کر بھاگ نہ جائے۔ تو یہاں پر کلیم بڑا پریشان ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور چور چور کے بازار میں شور ہونے لگتا ہے، اور آخر کار جو ہے پولیس کا کوتوال جو ہے وہ اس کو پکڑ کر لے جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسی طرح آپ اس کی تشریح کریں گے، اور اسی طرح اولاد کی تربیت کے حوالے سے آپ لکھیں گے، اور یہاں پر آپ یہ بتائیں گے کہ والدین کا عزت و احترام جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ اس مزید ویڈیو لیکچر سیریز کا سلسلہ جاری ہے، آپ اس سلسلے کے ساتھ جڑیے رہیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔